محترم بزرگوں، دوستوں، لوگوں کو نفع پہنچانے والا اللہ کا محبوب کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن دریافت کیا، ایُّ الناس احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انفع الناس للناس، کہ وہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دوسروں کو نفع پہنچانا کتنی بڑی عبادت ہے، اور اس کی بدولت بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور حق تو یہ ہے اور سچ ہے یہ کہ ہمارا دل نہیں چاہتا، یعنی ہمارا نفس اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کو نفع پہنچائیں، کیونکہ نفع پہنچانے میں یا تو ہماری جان لگ رہی ہے، یا ہمارا مال لگ رہا ہے، یا ہمارا وقت لگ رہا ہے۔ کسی بھی صورت میں کوششوں کو خرچ کرنا پڑتا ہے، دوسرے کو نفع پہنچانے میں اپنی کوششوں کو خرچ کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کوششیں بدنی ہو، دلی ہو، یا دل سے کوشش کریں، یا بدن سے محنت کریں، یا روپے سے محنت کریں۔ کسی بھی صورت میں دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ تو قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ تو اپنا خسارہ ہوتا ہے۔ مانا کسی کو کچھ روپیہ، کوئی ضرورت مند ہے، روپیہ مانگ رہا ہے، روپیہ دیا، ضروری نہیں وہ لوٹا دے گا، بلکہ ایسا بھی ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ نہیں بھی لوٹائے، یا وہ قرض مانگ رہا ہے، تو فی الوقت وہ روپیہ ہمارے پاس سے چلا گیا، اس کے بعد بھی یہ کہ وہ روپیہ لوٹائے گا یا نہیں لوٹائے گا، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگرچہ وہ لکھ کے ہی کیوں نہ دے دے۔ اسی طرح اگر ہم کو کہیں جانے کی ضرورت پڑ گئی، کوئی بازار بھیج رہا ہے، اس کو بازار کا کام ہے، یا کسی آفس کا کام ہے، اب اس کے لیے تو ہمیں وقت نکالنا پڑے گا۔ بلکہ اس سے بھی چھوٹے چھوٹے کام، یہ ابھی زیادہ تر ہمارے مسلمان بھائیوں میں وہ ایک دوسرے سے بچتے بچاتے اپنا وقت زندگی گزارتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو کچھ کہتے نہیں کہ ایسا ہے، ممکن ہے وہ کچھ فرمائش کر دے، ممکن ہے وہ کام کا کوئی ذمہ ہمارے اوپر رکھ دے، اور اس کے لیے ہم وہاں کا نکٹ آتے ہیں، وہاں سے ہٹتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ ہم سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ڈالے، یا ہم کو کسی کو نفع نہ پہنچانا پڑ جائے۔ مگر سوچ لیں کہ ہم تو نفع پہنچانے کے خیال سے اس قدر ڈرتے ہیں، اپنی کوششوں سے بچاتے ہیں، اپنی کوششوں کو، اپنی جان کو، مال کو، سب کو بچاتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہم کو فلاں کا کچھ کرنا پڑے، فلاں کو دینا پڑے، فلاں کے لیے کوشش کرنی پڑے۔ مگر کیا آپ نے کبھی غور کیا اس حدیث شریف کو؟ کبھی آپ نے پڑھا تو اس پر عمل کیا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا؟ تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندہ کو محبوب بنا لیتا ہے جو بندہ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا اللہ کے نزدیک بڑا پیارا اور محبوب عمل ہے، اگرچہ یہ عمل کرنا تو ہے بہت مشکل، لیکن اگر ہماری کوشش ہوئی، ہم نے توجہ دے دیا، یا ایک گرہ باندھ لیں کہ نہیں ہمیں کرنا ہے تو کرنا ہے، اور دن بھر میں کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچا دینا ہے، صرف اللہ کے لیے، یہ سوچ کر صرف اللہ کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور اپنا پیارا بنا لے گا، اپنا محبوب بنا لے گا، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس فضائل کو جان کر اعمال کرنا آسان ہو جائے گا، اور ہم اس کام کو کر گزریں گے، اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ تو آج کے بعد سے
آج سے ابھی سے عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ذات سے اپنے بھائیوں کو ممکن حد تک فائدہ پہنچاتے رہیں گے، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اس کا انعام لے لیں گے انشاءاللہ۔